تو اس کے جو ہے صحبت کی قدر، صحت کی قدر کرنا چاہیے. اپنی جان کو مارنا کوئی تصوف نہیں، نہ اس سے کچھ قرب ہوتا ہے. ہاں اگر سمن مفرط ہو، جو آج کل ہو جاتی ہے موٹاپا کی، جس کو کہتے ہیں موٹاپے کی، تو اس کے کم کرنے کے اطباء ضرور تدبیر کرتے ہیں. ایکسرسائزز وغیرہ ہے یا کوئی دوائی وغیرہ ہے تو وہ تو کرے، مگر اس وقت بھی اپنی رائے سے تقلیل غذا نہ کرو، بلکہ شیخ کا اتباع کرو، ورنہ بجائے نفع کے ضرر کا اندیشہ ہے کہ نفع نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. حضرت مولانا گنگوئی رحمہ اللہ نے ایک ذاکر کو تقلیل غذا سے منع فرمایا تھا. یہ اصل حکیم ہوتے ہیں. اور آج کل تو چونکہ قوتیں بہت کمزور ہو گئی ہیں، اگر ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو کمر سیدھی نہیں ہو پاتی. تو اس لیے قلت طعام کا مجاہدہ اور قلت منام کا مجاہدہ ہے. یہ بزرگوں نے موقوف کر دیے کہ نہیں، پورے 6 سے 8 گھنٹے تک کی نیند کرو اور پوری غذا کھاؤ اور خوب نفس کو کھلاؤ اور اس سے کام بھی خوب لو. یہ ہے اصل. تم تقلیل غذا موقوف کر دو. حضرت فرماتے تھے ان کے ایک مرید کو کہا تھا کہ تم چھوڑ دو، وہ نہیں مانتے تو بالآخر مجنون ہو گئے، جنون دماغی مرض میں مبتلا ہو گئے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے اعضاء کو سرکاری مشین سمجھ کر کبھی تیل بھی دیا کرو. یہی جتنے کی اس کی چیزیں ہیں اس زمانے کے حساب سے مالش کرنا، سر کے اوپر تیل لگانا، اس ایسے ان کی محبت کرنا، حفاظت کرنا. اور جب ان سے خدا تعالیٰ کے احکام کی تعمیل ہو جائے تو اس پر ان کی تعریف کرنا سب محمود ہے. پھر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اعضاء جوارح کو سلامت رکھا، آنکھوں کو سلامت رکھا کہ اس سے میں قرآن دیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں. اعضاء جوارح کو سلامت رکھا. یہی مطلب ہے اس شعر کا. شکر اللہ کے نہ مردم ورشیدم بدوست، آفری باد بری ہمت مردانہ ما. کہ اللہ شکر کرتے ہیں کہ ہم دوست تک پہنچ گئے ہیں اور آفری ہیں اس پہنچانے والی با ہمت مردانہ جو اللہ پاک نے توفیق دی ہوتی ہے. پس رمضان کا ختم ہونا بھی نعمت ہے کہ ہم سے حکم کی تعمیل ہو گئی. اگر رمضان ختم نہ ہوتا تو اس کامیابی کی مسرت کیوں کر حاصل ہوتی، اور کامیابی پر جو انعام کثیر ملتا ہے وہ کیسے ملتا؟ البتہ جس نے رمضان کو ضائع کیا ہو اس کے لیے ختم رمضان موجب حسرت ہے. جیسے اب محکمہ بندوبست بند ہو گیا، جیسے آج کل بہت سے کرونا کی وجہ سے وہ بند ہے اور ملازموں کو چھٹی دی ہوئی ہے. اس میں وہ لوگ جنہوں نے کچھ بچا کے رکھا ہوا ہے، اڑایا نہیں ہے. اور ہمیشہ میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ اپنے پاس کچھ پونجی بچا کے ضرور رکھنی چاہیے کہ اس زندگی میں بیماری بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، تاکہ اس وقت وہ کسی کا محتاج نہ ہو. ایک تو قرض لینے میں بہت احتیاط کرے اور قرض دینے میں بھی بہت احتیاط کرے، کیونکہ جو ہی دیا تو وہ پیسہ تمہارا نہیں رہا، پرایا ہو گیا. اور قرض دینے میں بھی کچھ لکھ پڑھ ہونی چاہیے، کاغذی طور پہ ہو. ہمارے ہاں اس کے اہتمام نہیں کرتے تو پھر طرح طرح کے مسائل میں. سب سے لمبی آیت جو ہوئی ہے وہ مالی امور کے اوپر، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی